میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں غیر جانبداری سے کہتا ہوں، میرا فرقوں سے توبہ ہے، میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ میری کوئی ایسی ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ لوگوں کو مجمع سے نکال نکال کر شفاعت کے ذریعے بخشوائیں گے۔ یہی تصور یہود کا تھا عزیر کے بارے میں، کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ یہی تصور عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ گواہ ہے جو تصور مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالی کے لاڈلے بنائے اور ہر پیر کو کامل اس معنی میں بنایا کہ وہ باقاعدہ دوسرے شخص کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بحمد اللہ ہم نے بڑی تحقیق اور عرقریزی سے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس اور یہ صیغہ اللہ تعالی نے کسی نبی کے علاوہ کسی عام شخص کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی، اور قرآن کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفس کا تزکیہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے نبی کے ذریعے، اور یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص کسی شخص کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی کہا لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ان اللہ، میرے خیال میں یزکی من یشاء، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری جو اس بات سے گمراہ نہ ہوئی ہو کہ انہوں نے اپنے ایک شخصیت یا کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی برگزیدہ شخص کو انہوں نے اللہ تعالی کا ولد بنا دیا ہے، اس معنی پر کہ ان کے خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے تحریروں سے یہ جھلکتا ہے، واضح ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالی کے اتنے لاڈلے اور اتنے محبوب سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی ان کو ناراض نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگوں کو مجمع سے نکال نکال کر شفاعت کے ذریعے بخشوائیں گے۔ یہی تصور یہود کا تھا عزیر کے بارے میں، کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ یہی تصور عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ گواہ ہے جو تصور مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں غیر جانبداری سے کہتا ہوں، میرا فرقوں سے توبہ ہے، میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ میری کوئی ایسی ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں، اے اللہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمہیں انبیاء کرام نے بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کے کسی شخص نے تمہیں نہ دیکھا نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کی بات الگ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن پروردگار ہم آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پاس آپ کی جو سب سے واضح اور بڑی نشانی ہے وہ صرف تمہارا کلام ہے۔ تو پروردگار ہم تجھے اور تمہارے دین کو اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے